الصلاة خير من النوم۔ ناظر گرامی، آخر کوئی تو ذات ایسی ہے کہ جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ موسموں کا تغیر، یہ آسمان و زمین کی فرصتیں، یہ چاند سورج اور ستاروں کا نظام، آخر کون ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے پانی کے اوپر اس زمین کو بچھایا اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر سہارے کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ ہی ہے جو اس نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جس میں ایک ایک کہکشاں اس دنیا سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے معجزات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اللہ کی قدرت اور شان کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ ہم اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان کے ایسے کرشمات بھی دکھائیں گے جن کو دیکھ کر زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلے گا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور اللہ کی قدرت کو حیران کن مظاہر دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی اونچی شان ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی شان کو بیان کرنا چاہیں تو نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو قرآن پاک میں ان نشانیوں کو غیر و تغیر ہونے کی تاکید فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا رکھے ہیں، تاکہ انسان اللہ کی شان کا اعتراف کرے کہ آخر کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ ان نشانیوں کا ذکر اللہ پاک سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے: بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں اور سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور ان بارش کے پانی میں جسے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے۔ ان میں عقل بندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس کائنات میں ہر سو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن آج انسان اپنی عقل کو کہیں اور صرف کر رہا ہے، وہ اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے کی جستجو ہی نہیں کرتا۔ یہ انسان اللہ کو تلاش ہی نہیں کرتا، ورنہ ایسی کون سی اللہ کی تخلیق ہے کہ جس میں اللہ کی قدرت کے کرشمے موجود نہ ہو۔ اس کائنات میں پھیلے ہوئے تمام رنگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مہر ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ یہ زمین کی پشت اور پھیلاؤ اور اسی طرح آسمان کی رفعت و بلندی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ آسمان کی بے انتہا بلندی کا ذکر کر کے اس نے غور و فکر کی بار بار دعوت دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا ہے، پہاڑوں کو کس طرح سے گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو عطا کی گئی اپنی نعمتوں کا بے شمار ذکر کرتے ہوئے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر یوں فرمایا ہے: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا، اسی نے ترازو رکھی کہ تم ترازو تولنے میں توازن نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں، بھوس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کے کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اپنی نشانیوں کو، قدرت کے کرشمے کو بیان فرمایا ہے اور انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ ان کرشموں میں غور و فکر کرے تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے کہ اللہ کی قدرت کیسی عظیم ہے، اور اس بات پر غور کرو کہ اللہ کی قدرت نہ ہوتی تو یہ کام کیا ہو پاتے؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو بغیر سہارے کے کھڑا کر سکے؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو ہوا میں مہلک کر کے؟ یہ سب اللہ ہی کی قدرت ہے۔ یاد رہے کہ زمین پر اللہ نے جو پہاڑ نصب کیے ہیں وہ پہاڑ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رنگ میں مختلف ہیں، ساخت میں مختلف ہیں، شکل میں مختلف ہیں۔ کسی پہاڑ میں پتھر ہی پتھر ہیں تو کسی میں مٹی ہی مٹی ہے، اور کوئی دونوں سے مل کر بنے ہیں، اور کوئی تو ایسے ہیں جن میں آگ کا لاوا بھرا ہوا ہے اور یہ اس لاوے کی وجہ سے نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ سب قدرت اللہ کے رنگ کے ہیں اور یہ سب اللہ کے کرشمے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے تو آگ اور پانی کو ملا دے، وہ اللہ چاہے تو پہاڑوں کو آگ بنا دے، اور پھر انسان اگر پانی کے نظام کے بارے میں سوچے تو پہاڑوں پر برف کا پڑنا، برف کا جمنا اور پھر اس کا پگھلنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سمندر سے بھاپ کا بن کر اٹھنا، آسمانوں میں بادلوں کا بننا اور پھر بارش کی صورت زمین کو سیلاب کر دینا، یہ سب اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے، ورنہ کون ہے جو ایک قطرہ بارش کا برسا سکے؟ ناظرین، آپ اللہ کی قدرت کے مظاہر کو اپنی اسکرین پر ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ ان میں سے اللہ کی قدرت کا ہر کرشمہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی شان کو بیان کرنے والا ہے۔ آپ نے ان کرشموں کو دیکھ کر کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازمی تحریر کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر یہ انسان اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے لگ جائے تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ ہے تو سب سے بڑا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی تخلیق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات تو ایسی ہے جو انسان کو وہم و گمان سے بھی پرے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے ادنا جنتی کو جو جنت عطا فرمائے گا وہ جنت اس دنیا کی بنسبت 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس ادنا جنتی کی جنت اتنی بڑی ہوگی تو پھر اعلیٰ درجات والوں کی جنت کا کیا حال ہوگا، اور پھر دو جہاں کی جو جنت ہوگی اس کا کیا کہنا، اور اس جنت کو بنانے والی، اس جنت کو پیدا کرنے والی ذات پھر کس قدر بڑی ہے اور کس قدر عظمتوں والی ذات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، یاد رہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تلاش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں انسان کو نہ تو سوچنا چاہیے اور نہ ہی اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کو سوالات کرنے چاہیے۔ ہاں، البتہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار ضروری ہے کہ اس کائنات اور جہان کے تمام نظاموں کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اس نظام کو پیدا کرنے والا اور اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔